السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ پاک کا دین اسلام دنیا کے لیے رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، دنیا کی زندگی کامیاب اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا اور اللہ کی نعمتیں کھانے کے لیے یہ دین نے بتایا ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کچھ کلمات ایسے یاد کر لیے جائیں کہ جس سے برکت ہو اور اس سے خدا پاک رزق بھی دے، کیونکہ زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ کیونکہ خدا پاک فرماتا ہے کہ سب کچھ کو ہم نے تمہاری خدمت اور کام کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور پھر انسان کے لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الا لیعبدونی، تاکہ بندے اور انسان اور جن وہ اس لیے پیدا کیے کہ وہ میری بندگی کریں، اور ساتھ اختیار دیا کہ چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو۔ اگر کرو گے تو یہ انعام ملے گا، اگر نہ کرو گے تو پھر یہ سزا بھی ہوگی اور اس کی تیاری بھی کر لو۔ اور جب وہ دکھاتا ہے کہ یہ اللہ کی تسبیحاں کرو تو اللہ پاک اسے رزق دیتا ہے۔ مثلا تسبیح پڑھنے پہ اللہ پاک مشکل بھی ہٹاتا ہے اور اللہ پاک کو رزق بھی دیتا ہے۔ جیسا کہا گیا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، اور جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس سے خوش ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر بہت آسان ہیں اور میزان قیامت میں بہت وزنی ہوں گے اور رحمان کو بہت پسند ہیں۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لیکن وہ تسبیح جو بہت زیادہ جامع ہو، جس کو ہماری ایک اماں جی نے پڑھا تھا، حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ کلمے سکھاؤں کہ تم تہجد کے ٹائم سے لے کے اشراق کے ٹائم تک مسلسل مصلی پہ ہو۔ میں 4 کلمے بولتا ہوں، صرف 3 دفعہ پڑھنے ہیں، اس کا ثواب اس سے بڑھ جائے گا۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور فرمائیں۔ آپ نے وہی تسبیح فرمائی تھی، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلق ورضا نفس وزنۃ عرش ومداد کلمات۔ یہ 4 وہ باتیں ہیں جو خدا کی تسبیح کے سلسلے میں ہیں۔ تو یہ تسبیح جتنی پڑھی جائے اتنی زیادہ مصیبتیں کم ہوتی ہیں، اور رزق کی تنگی ہونا یہ بھی ایک مصیبت ہے، اور مشکلات ہونا اور ایسے مالی معاملات ہونا یا جسمانی صحت کی کمزوری ہونا، یا ان تمام کا علاج اللہ کی تسبیح ہے۔ تو جو یہ پڑھتا ہے اس سے بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اور دوسرا کلمہ ہوتا ہے جس کو نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اگر اس کو قیامت والے دن میزان ترازو خدا پاک کا اعمال تلنے والا اس کے ایک پلے میں رکھا جائے گا تو وزنی کر دے گا، اور وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یا دوسری حدیث میں آتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہت زیادہ فضیلت والا ہے اور اس کی برکت سے رزق ملتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے دکھوں کا گھر ہے، اور جب بھی مشکلات آئیں یا دکھ آئیں تو اس کے لیے پڑھا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ کلمے ہیں کہ یہ آخرت کے لیے جنت کے خزانوں، خدا کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور یہاں پر بندے کی مشکل کو دور کرنے کے لیے کہ ان کلموں کو ایک تسبیح صبح شام ضرور پڑھنی چاہیے، لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی چاہیے، اور 3 بار صبح کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلق ورضا نفس وزنۃ عرش ومداد کلمات، حق ادا ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے ان کلموں کو پڑھنا یہ چیزیں ہیں کہ جس سے رزق بھی بڑھتا ہے اور عمر میں بھی برکت آتی ہے، جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، مشکلات بھی دور ہوتی ہیں۔ کریں ہمیں بھی ثواب ملے گا، اور آگے جتنا آپ بتائیں گے آپ کو بھی اتنا ثواب ملے گا اور مجھ کو الگ پلس ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کیا کریں۔